السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا لہو سے لال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 107 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ساری رات یوں ہی خالی سڑکوں پر گاڑی گھماتا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ شاہراہ پر تھا۔ اسٹیئرنگ پر دھرے ہاتھ کی نسیں ابھی تک ابھری ہوئی تھی، یعنی اس کا اشتعال ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے وہ یوں ہی گاڑی ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ اسے آج ایک بار پھر سے کمانڈر کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیسے ان کی بیوی نے ان کے دشمنوں سے مدد مانگ لی تھی اور پھر سب ختم ہو گیا، اور پھر حریہ نے بھی یہی کہا تھا، اور آج صفا بھی وہی غلطیاں دہرا رہی تھی۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ حسن کو فون کرنے سے گریز نہیں کیا۔ کیا ہوا اگر کل کو حسن کی جگہ کوئی اور وہ صفا کو اپنے مطابق استعمال کرنا شروع کر دے؟ ابراہیم کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ سوچ کر ہی اس کا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ وہ یہ نہیں ہونے دے سکتا تھا، وہ اپنی بیوی کو اس قدر کمزور نہیں بنا سکتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کے دشمنوں کے ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ جائے۔ ابراہیم کا دماغ بار بار بند ہو رہا تھا، دل میں الگ ہی درد اٹھ رہا تھا۔ وہ اس کو روتے ہوئے چھوڑ آیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی ابراہیم کا دل بند ہو رہا تھا، اس کو اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ دل و دماغ کی جنگ لڑ رہا تھا، اور دونوں کے وار صرف ابراہیم کی روح کو زخمی کر رہے تھے۔ دل اور دماغ دونوں کی جنگ میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا تھا تو وہ ابراہیم ہی تھا۔ اس کی روح چھلنی ہو رہی تھی۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات کے پچھلے پہر وہ واپس لوٹا تھا۔ دماغ تو ابھی تک شانت نہیں تھا، ہنوز اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے، مگر دل کیا کرتا؟ دل دماغ کے پاؤں پڑ گیا۔ اس لیے دماغ کو کچھ دیر کے لیے ہتھیار پھینکنے پڑ گئے تھے۔ وہ اس کا دل اپنے سکون کی طرف لوٹ آیا تھا۔ ابراہیم نے گاڑی پارک کی اور بنا کسی قسم کی آہٹ کیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لاؤنج سے ہوتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس نے ایک نظر مرجان اور یاقوت کے کمرے کو دیکھا، جس کی لائٹس آن تھی۔ وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا، مگر پھر ارادہ ترک کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اتنی نرمی سے کہ اگر وہ سو رہی ہوتی تو اس کی نیند نہ ٹوٹے۔ نیم تاریک کمرے میں نظر دوڑائی، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ ابراہیم کا دل اس کے پہلو میں شدت سے دھڑکا تھا۔ ایک پل کے لیے تو دل نے واویلا مچا دیا تھا کہ اس نے دیر کیوں کر دی، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو، اور دماغ نے یہی سے دل کو آڑے ہاتھوں لے لیا تھا۔ کیوں اس کو اتنا کمزور بنا لیا تھا کہ وہ ذرا سے ناراضگی بھی برداشت نہ کر سکے، اور دل کسی چھوٹے بچے کی طرح ڈانٹ کر سہم کر بیٹھ گیا۔ اس نے جلدی سے کمرے کی لائٹس آن کی۔ 1 2 3 ساری لائٹس آن کر ڈالی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے ڈریسنگ اور واش روم بھی چیک کر لیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ واپس آیا تو اس کے پاؤں سے وہی پرفیوم کی شیشی ٹکرائی۔ اسی شیشی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، مگر اگلے ہی پل اس کا دل حلق کو آیا تھا۔ وہاں خون کے ننھے ننھے سے قطرے بھی موجود تھے جو اب جم چکے تھے۔ صفا، اس کی آواز حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ وہ دیر کی بنا بالکنی کی جانب لپکا، وہ بھی خالی، سب جگہ دیکھ لیا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ ابراہیم کا رخ اب کمرے کی باہر کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چل کر لاؤنج میں جاتا، وہ سیڑھیوں پر آ کر ٹھٹکا اور پھر مڑ آیا۔ اس نے مرجان کے کمرے کا دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے نرمی سے دروازہ کھول دیا تو وہ اپنی جگہ مجمد ہو گیا، اور پھر اس نے ایک گہری سانس لی جو نہ جانے کب سے وہ روکے ہوئے تھا۔ صفا مرجان کے بیڈ پر سمٹی سی لیٹی ہوئی تھی، اور مرجان دوسری جانب سے اس کے سر پر ہاتھ رکھے نیم دراز سا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا ہو۔ یاقوت اپنے بستر میں دبکا ہوا تھا۔ اس کی ایک کتاب اس کے سینے پر رکھی ہوئی تھی، شاید وہ ان دونوں کو کچھ پڑھ کر سناتا سناتا سو گیا تھا۔ ابراہیم نے گہری سانس خارج کی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ اس نے مرجان کو سیدھا کر کے لٹا دیا، وہ گہری نیند میں تھا، اور پھر اس نے صفا کو دیکھا، وہ دوسری جانب کروٹ لیے ہوئی تھی۔ ابراہیم نے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کا چہرہ مرچھایا ہوا تھا اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل بھی اب اس کے رخساروں پر پھیلا ہوا تھا۔ ہونٹ خشک تھے، ان میں لکیریں پڑ چکی تھی اور آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ کیا وہ اس کو مضبوطی کے لیکچر دینے چلا گیا؟
جو اتنی سی لڑائی پر یا یوں کہو کہ اتنے سے آرگیومنٹ پر اپنی یہ حالت بنا لے۔ ابراہیم نے خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اس لڑکی نے ابراہیم گورسی کو بے بس کر دیا تھا۔ وہ اس پر سختی نہیں کر سکتا تھا، اس بات کا اندازہ اس کو بہت پہلے سے ہو چکا تھا، مگر کچھ باتوں پر اس کا اختیار نہیں رہتا تھا۔ وہ انسان تھا، عام انسان، وہ بس ایک عام بشر تھا جو غلطیاں کرتا تھا۔ اسے نرمی سے صفا کو اٹھایا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں آیا، دھیان سے اس کو لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر سے دیکھا تو اس کا دل مٹھی میں آیا۔ دل نے پھر سے ایک سسکی لی اور دماغ کی جانب بے بسی سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتا، وہ اس کے کالر کو تھام گئی۔ ابراہیم وہیں جھک گیا۔ اس نے دیکھا وہ نیند میں ہی تھی، آنکھوں کے کنارے پھر سے نم ہونے لگے تھے، ماتھے پر اضطراب کی شکنیں تھی۔ وہ یقیناً کچھ دیر پہلے بیتے لمحے ان خواب کی صورت میں دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم نے ضبط کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر الگ کیا۔ اسی دوران اس کے ہاتھ پر نظر گئی جہاں اس کی مخروطی انگلیوں پر خون جم چکا تھا۔ یقیناً وہ کانچ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ ابراہیم نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکی اب اس پر تشدد کر رہی تھی، ایسا تشدد جو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ابراہیم کے دل اور اس کی روح پر نہ مٹنے والے نشانات چھوڑ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اٹھ کر واپس آیا۔ وہ مرجان کے کمرے میں گیا، ان کی لائٹ آف کی، کمرے کا دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کمرے میں آیا۔ اب وہ اس کے سرہانے ایک فرسٹ ایڈ باکس لیے بیٹھا تھا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر جمع ہوا خون صاف کیا اور وہاں بینڈیج لگا دی۔ فارغ ہو کر اس نے باکس واپس رکھا اور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر چلایا۔ مصر میں رات کی تاریکی چھٹ رہی تھی اور دور کہیں سے اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اینا نے کروٹ لی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ یوں ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنایا اور یوں ہی بیڈ روم سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا تو اپنے جبے میں ملبوس تھا۔ وہ ایک نگاہ اینا پر ڈالتا آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے کپڑوں کی نادیدہ شکنیں دور کی اور اپنا پسندیدہ کلون اٹھایا۔ کلون سٹک سے اس نے وہ کلون اپنی نبز اور کان کے پیچھے لگایا۔ پورے کمرے میں ایک بھینی مگر بہت ہی سحر انگیز مہک سی پھیل گئی تھی۔ پھر اس نے اپنی گھڑی اٹھا کر پہنی۔ یوں ہی اس نے کچھ اور زینت کا سامان کیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کہیں جا رہے ہو؟ صبح بخیر، اس نے کہتے ہوئے اینا کی پیشانی چھوئی تھی۔ وہ سرشاری سے آنکھیں موند گئی۔ میں نماز پڑھ کر آیا۔ وہ اس کا گال تھپک کر باہر نکل گیا، پیچھے اپنی محصور کن خوشبو چھوڑ کر، جس میں اینا نے ایک گہری سانس لی اور پھر وہ بھی وضو کرنے چلی گئی۔ وہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کی نماز میں خشوع کی کمی بھی نہیں تھی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر لبوں نے کوئی بھی جملہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی اس عادت سے اب عاجز آ رہا تھا۔ وہ اب بے بس ہو رہا تھا۔ وہ اللہ سے باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر اسی وقت اس کے لب مقفل ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اللہ سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ یوں ہی اپنی گود میں رکھے خالی ہاتھوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ نمازی نماز پڑھ کر اب واپس جا رہے تھے۔ امام نے مڑ کر دیکھا تو وہ اسی حالت میں بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسے ہو؟ انہوں نے دوستانہ انداز میں اس کا احوال معلوم کرنے کی کوشش کی۔ گناہگار، وہ زخمی سا مسکرایا، مگر مجھے تو ایک نادم دکھائی دے رہا ہے، امام نے فوراً کہا۔ حسن نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ گناہگار اور نادم میں فرق ہوتا ہے، سمجھ لو یہ ایک لکیر ہے۔ انہوں نے یوں ہی قالین پر ایک لکیر کھینچی ہے، جب تک اس پار ہوگا گناہگار ہوں، کیونکہ اس پار روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ایک ایسی غار ہے جس میں روشنی نہیں ہے، یہ ایک بے نور گڑھا ہے، اور اس پار، کہتے انہوں نے مخالف سمت میں انگلی رکھی، اس پار خار کا منہ ہے، جہاں سے پتھر ہٹ چکا ہے، جہاں اب روشنی آتی ہے۔ سورج کی پاکیزہ روشنی یہ نور ہے جو دل کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے، اور اس دروازے کو، اس غار کے منہ کو ندامت کہتے ہیں۔ حسن یک ٹکسا ان کو سنتا جا رہا تھا، مگر یہ غار کا منہ بس ایک ندامت ہے۔ اگر تمہیں حقیقی روشنی دیکھنی ہوگی تو تمہیں اس غار سے نکلنا ہوگا، ورنہ یہ اندھیرا اجالا تمہیں لنگڑا کر دے گا۔ اس لیے اس ندامت کو استعمال کرو، مگر اس میں زیادہ وقت نہ رہو، اس سے پہلے
کہ سورج ڈوب جائے اور غار کا منہ بھی تاریکی میں ڈوب جائے، اس ندامت کے دروازے سے نکل جاؤ، پار نکل جاؤ، جہاں نور ہے، جہاں روشنی ہے۔ مگر میں تو ندامت کا اظہار بھی نہیں کر پایا، میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہو پاتے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح مایوسی سے سر چکا گیا۔ مام مسکراتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس ندامت کی دہلیز پر زیادہ دیر قیام کرو، اس سے پہلے کہ کوئی طوفان آ جائے اور پھر غار کے سامنے کوئی پتھر آن گرے اور اس کا منہ بند ہو جائے۔ یہاں سے نکل جاؤ روشنیوں کی جانب۔ الفاظ نہیں جمع ہو پاتے، وہ خود کو مفلوج پاتا ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے اور تمہارے پور کو درست کیا، اور جو تمہیں مار دے گا اور پھر سے زندہ کر دے گا اور تمہارے پور درست کر دے گا، اس کو تمہارے الفاظ کی ضرورت ہے؟ حسن نے بے اختیار نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اگر وہ تمہارے پور سے واقف ہے تو تمہارے حلق میں اٹک جانے والے آنسوؤں اور الفاظ سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کیونکہ وہ علیم ہے، وہ سنتا ہے اور وہ دیکھتا ہے۔ یہ جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی حسین تمہارے پاس ہے، حصے تمہارے پاس ہے، یہ اسی کی عطا ہے۔ وہ تمہارا خالق ہے، اور پھر کیوں کر وہ تمہاری زبان کو، خاموشی کو، آنسوؤں کو سمجھ نہیں سکے گا؟ وہ مسکرا رہے تھے، ان کے چہرے پر ایک دائمی سی مسکان تھی۔ حسن کے ماتھے پر پڑے اضطراب کے بل ہٹ گئے۔ فرض تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہے، مگر عشق تم پر وہ راز افشاں کر دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ نماز پڑھ کر واپس آیا تو وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر سے آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک پل کے لیے ابراہیم نے ان سرمئی آنکھوں میں دیکھا جن کا نور ایک بار پھر سے وہ چھین چکا تھا۔ دل میں گھٹن سی ہوئی، سینے میں جلن سی ہوئی، آنکھوں میں کنکر چبھے تھے، مگر وہ ضبط کا گھونٹ حلق سے اتارتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ چینج کر کے آیا۔ وہ ایک ڈریس پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا اور آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور تیار ہونے لگا۔ اس نے دفتن آئینے میں اس کا روٹھا سا سراپا دیکھا تو وہ ایک پل کے لیے مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ وہ خفا تھی۔ ابراہیم نے پرفیوم اسپرے کیا اور اپنی گھڑی اتارتا باہر نکل گیا۔ صفا اس کو دیکھ کر رہ گئی تو یعنی اب وہ منائے گا بھی نہیں۔ اس نے بے یقینی سے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ جا چکا تھا، وہ واقعی چلا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے حلق میں درد اٹھا تھا اور نمکین پانی گالوں پر بہہ گیا۔ اس نے بے دردی سے اپنا چہرہ رگڑا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو منال ناشتے کی ٹیبل لگا رہی تھی۔ آج یاقوت اور مرجان صبح صبح ہی تیار ہو کر ٹیبل پر آ چکے تھے۔ مرجان کے ساتھ دینا بیٹھی تھی جو کہ صبح ہی ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ چہرے کی رنگت ہنوز پھیکی سی تھی۔ اس نے کنکیوں سے ادھر ادھر دیکھا تو لاؤنج خالی تھا، ان لوگوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پریٹی لیڈی، آپ اٹھ گئیں؟ مرجان نے اس کو دیکھ کر قدرے فکر مندی سے کہا۔ منال نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے سنہری بال ایک ڈھیلے سے جوڑے میں قید تھے اور دوپٹہ شانوں پر پھیلا ہوا تھا۔ ٹی پنک کلر کے ایک سادہ سے لان کے سوٹ میں ملبوس وہ سر چکائے کھڑی تھی۔ صفا، کیا ہوا؟ تب بھی ٹھیک ہے؟ وہ پریشان سے چل کر اس کے پاس پہنچی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ صفا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے کٹوروں میں پھر سے پانی بھرنے لگا تھا۔ منال، کل رات پریٹی لیڈی بہت رو رہی تھی۔ میں ان کے روم میں گیا تھا تو یہ رو رہی تھی، پھر میں ان کو اپنے روم میں لے گیا۔ یاقوت نے ہم لوگوں کو ایک سٹوری سنائی اور پھر پریٹی لیڈی سو گئی، مگر صبح دیکھا تو یہ کمرے میں نہیں تھی۔ اب کب واپس گئی تھی؟ مرجان نے کسی طوطے کی طرح سارا احوال بیان کر ڈالا۔ منال کی آنکھیں پھیل گئیں۔ انہوں نے بے یقینی سے صفا کو دیکھا جو کہ ایک بار پھر سے رو دینے کو تیار تھی، اور پھر مڑ کر مرجان کو دیکھا جو کہ پریشان تھا، ان لوگوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ صفا، کیا ہوا بیٹا؟ کیا سب ٹھیک ہے؟ منال نے اس کو پچکارا اور وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ بھی دنگ رہ گئی۔ زلیخا کچن سے واپس آئی تو وہ بھی سوالیہ نظروں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگی۔ صفا، کیا ہوا بیٹا؟ منال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مرجان اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچا۔ اس نے صفا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خود اب پریشان تھا۔ آنٹی، وہ انہوں نے، وہ ہچکیوں میں بول رہی تھی، لڑائی کی، وہ رو رہی تھی۔ منال نے نفی میں سر جھٹکا۔ ان کو لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہ اب کسی بچے کی طرح ان سے لپٹی ہوئی شکایت لگا رہی تھی۔ منال نے اس کی پیٹھ تھپکی اور اس کا چہرہ سامنے کیا۔ آنسو صاف کیے، کیا حال بنا لیا ہے؟ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ صفا نے اپنی سرخ ہوتی ناک صاف کی۔ آ جانے دو، میں خبر لوں گی۔ صفا نے پلکیں اٹھا کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے پھر سے آنکھوں میں آنسو مر آئے۔ اگر منال نے بھی اس کے کردار کو نہیں، وہ مزید نہ سوچ سکی
اور پھر سے نڈھال ہو کر ان کے کندھے پر سر ٹکا گئی. وہ اس کو پرسکون کرتی رہیں. پھر کچھ دیر بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل تک لائیں. اس کو بٹھایا. تم ناشتہ کرو, اسکول اس کو آ جانے دو آج. وہ اس کو بٹھا کر اب اس کی پلیٹ میں آملیٹ نکال رہی تھی. مگر صفا کے حلق سے کوئی نوالا نہیں اتر سکتا تھا. ویسے کیسے اس سے کوئی بات کیے بنا جا سکتا تھا؟ وہ کیسے اس کو منائے بنا سکون سے سو سکتا تھا؟ دل میں رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے. کہاں ہے بابا؟ یاقوت نے صفا کی بکھری سی حالت دیکھ کر منال سے پوچھا. وہ اور تمہارے دادو آج کسی میٹنگ کے لیے گئے ہیں. مجھے کیا پتا کہ وہ کون سا کارنامہ کر کے جا رہا ہے, ورنہ جانے سے پہلے اس کی طبیعت صاف کر دیتی. انہوں نے صفا کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خفگی سے کہا. کیا آپ بابا کو ڈانٹیں گی؟ یاقوت نے کنکیوں سے منال کو دیکھا. ظاہر سی بات ہے, میری بیٹی کی حالت کیا کر دی ہے اس نے. اتنا رلایا ہے اس کو, میں چھوڑوں گی نہیں. وہ میرے بابا ہیں دادو. یاقوت کو اپنی باپ کی شامت نظر آئی تو اس نے یاد دلانا لازمی سمجھا. پہلے وہ میرا بیٹا ہے اور اس کو لگام ڈالنا آتا ہے مجھے. وہ اب چائے پی رہی تھی. مگر بابا کہتے ہیں کہ پیار سے سمجھانا چاہیے. یاقوت نے ایک نگاہ صفا پر ڈالی جو کہ سرخ ناک سجائے خفگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی. میرا پیار ایسا ہی ہے, کان پکڑ کر سمجھاؤں گی. منال بھی خوب انجوائے کر رہی تھی. صفا سوں سوں کرتی جوس کا گلاس بمشکل اٹھائے بیٹھی تھی. اس نے 2-3 گھونٹ بمشکل پیے تھے. وسیع و عریض آفس میں اس وقت وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھا. وہ اس کا میٹنگ روم تھا. ایک گھنٹہ سر کھپانے کے بعد اس نے سکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی. ڈیلیگیشن چلا گیا تو اس نے یوں ہی اپنی ریوالونگ چیئر گھماتے ہوئے فون اٹھایا. ایک نمبر ملایا. کال جا رہی تھی مگر فون نہیں اٹھایا جا رہا تھا. اس نے خجلت سے ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کیا. اس بار کال اٹھا لی گئی. کیوں فون کیا ہے؟ سخت کرخت اور چبھا ہوا لہجہ ادھر بیٹھے حسن نے جیسے خود پر ضبط پایا تھا. سوری. اس کی لب ہلی. مقابل کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا. میں نے آج تک نہیں کہا مگر کچھ کہنا چاہتا ہوں. حسن نے پیپر ویٹ کو ہتھیلی پر رکھا ہوا تھا. وہ ایک پرزم کی شکل کا تھا جس میں سے روشنیاں منعکس ہو رہی تھیں. جواب نہیں آیا. حسن نے منتظر تھا مگر جواب نہیں آیا تھا. وہ زخمی سا مسکرایا. میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں. اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے اعتراف کیا. ادھر اپنے آفس کی دیوار گیر ونڈو کے سامنے کھڑا ابراہیم ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا. وہ اس چیز کی امید نہیں کر سکتا تھا. ایک وقت تھا جب اس نے بہت کچھ کھویا تھا اور پھر ایسے وقت میں مجھے تم ملے جس کو کھونے سے میں ڈرتا تھا اور وقت نے تمہیں مجھ سے چھین لیا. اس کی آواز میں کرب تھا. تم نے بھروسہ نہیں کیا تھا. شربتی آنکھوں میں بھی ملال نظر آیا تھا. تم نے بھی تو صفائی نہیں دی تھی. اس کا دل چاہا تھا کہ کاش وہ صفائی دیتا مگر ابراہیم کبھی اپنی صفائی نہیں دے سکتا تھا. اگر وہ اپنی صفائی دے دیتا تو حسن حریہ کو کھو دیتا. یوں وہ سب ایک دوسرے کی خاطر ایک دوسرے سے ہی دور ہو چکے تھے. جہاں بھروسہ ہو وہاں صفائیاں نہیں مانگی جاتی. ابراہیم نے سر چکا کر اپنے پیروں کو دیکھا تھا. اس کو کوئی تکلیف نہ دینا حسن نے خود کو کہتے سنا. ابراہیم نے مٹھیاں بھینچ گئی. وہ جبڑے تن گئے. پہلی محبت کسی آسیب کی طرح ہوتی ہے جو انسان کی روح کو جکڑ لیتی ہے اور اس کے دل کا خون پیتی رہتی ہے. انسان پھر اسی محبت سے اسی آسیب سے جان چھڑوانے کے لیے وظیفے کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے اور ٹوٹکے کرتا ہے. ایک بار بات سن لو اپنی آنکھوں کے شعلے بعد میں جلا لینا. حسن اس کو بند آنکھوں سے ہی دیکھ پا رہا تھا. بکواس بند کرو. ابراہیم غرایا. میں اس کی کوئی صفائی نہیں دے رہا کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے مگر میں اپنی صفائی دینا چاہتا ہوں. حسن نے بات جاری رکھی. ابراہیم نے کال کاٹنی چاہی مگر نہیں کاٹ پایا. میرے دل میں اب میری بیوی ہے اس لیے اب تم بھی مجھ سے بدگمان ہونا چھوڑ دو. میں اپنی ندامت سے نکلنا چاہتا ہوں. میں نور کی طرف جانا چاہتا ہوں مگر جب تک پچھتاوے گلے کی رسی بن کر میرا دم گھوٹتے رہیں گے میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. اس لیے بھول جاؤ جو کچھ بھی ہوا ہے ایک بری یاد کی طرح, کسی برے خوف کی طرح. حسن نے التجا کی. ابراہیم نے سامنے دیکھا. آفس میں معمول کا کام چل رہا تھا. ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا. وہ لوگ اپنے گھریلو مسائل گھر کی دہلیز پر چھوڑ چھاڑ کر اس وقت اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. مجھے اس پر بھروسہ ہے خود سے بھی زیادہ, ابراہیم نے مضبوط لہجے میں کہا تھا. جانتا ہوں. حسن نے تشکر کا سانس لیا. تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں زندہ ہوں اس کے لیے. ابراہیم نے تنے جبڑے لیے سے کہا تھا. جانتا ہوں مگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. وہ بس پریشان تھی. حسن نے صفا کی سفارش کرنی چاہی. مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں. ابراہیم کا لہجہ پھر سے کرخت ہوا تھا. واہ. اور حسن
लाख एक दूसरे को गले लगा लेते, अपनी रंजिशें भुला देते, मगर जब तक बात सिफा की आती तो एक तनाव सा बढ़ जाता था जो कि कुदरती था और इस तनाव की अपनी खूबसूरती थी। जानता हूँ, बस मैं नहीं चाहता कि इसकी किसी तकलीफ की वजह मैं बनूं। हसन ने सर झुका लिया। और तुम्हें ये खुशफहमी क्यों है कि मैं इसको तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ दूंगा? इब्राहिम के लहजे में हकारत थी। हसन मुस्कुराहट दबाकर रह गया। वो इसकी तजलील दिल खोल कर गया था। हसन ने सर झटका। खैर, उम्मीद है कि अब मेरी वजह से मजीद कोई बदमस्की पैदा नहीं होगी। हसन ने मजीद बेइज्जती सहने के बजाय फ़ोन बंद करना ही मुनासिब समझा था। इसने फ़ोन टेबल पर पटका और कुर्सी की पुट से टेक लगा किया। इब्राहिम ने फ़ोन बंद करके पेन की जेब में ही रखा था। वो मुड़ने लगा कि फिर से फ़ोन पर रिंग हुई। इब्राहिम ने फ़ोन निकाल कर देखा तो लबों पर एक बहम सी मुस्कुराहट ने छुआ था। वो कुछ देर तो मुस्कुराकर स्क्रीन को देखता रहा, फिर कॉल अटेंड करके कुर्सी पर जा बैठा। जी, इसने रूखे सूखे लहजे में कहा था। सिफा जो लाउंज में बैठी थी, इसने बेचारगी से मिनाल को देखा, जो कि इसी की जानिब देख रही थी। इसकी आंखें डबडबा गईं। इधर लाओ। मिनाल ने फ़ोन पकड़ लिया। कहाँ हो? वो सख्ती से बोली। ऑफिस क्यों? घर कब आओगे? रात को बाबा के साथ ही। वो मुख्तसर जवाब दे रहा था। मिनाल ने गर्दन मोड़कर सिफा को देखा। वो इन्हीं जानिब देख रही थी। ठीक है, फिर सिफा ड्राइवर के साथ चली जाती है। इन्होंने पुरसकून से लहजे में पैंतरा फेंका था। कहाँ? वो सीधा होकर बैठा, लैपटॉप ऑन किया। सादिया और जरियाब आए थे वलीमे की दावत देने। वो तो परसों है। इसके माथे पर शिकने उमड़ आई। मिनाल मत्थम सा मुस्कुराई। वो उसके लहजे की सख्ती को महसूस कर रही थी। तो क्या? खतीजा ने बुलवाया है, कुछ तैयारियां करनी है। सिफाब अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी जहां अभी तक बैंडेज लगी हुई थी। मिनाल मुस्कुरा दी। यकीनन अब इब्राहिम इनकार कर देता। ठीक है, वो पुरसकून से लहजे में बोला। मिनाल की आंखें हैरत से फैल गई। वहीं सिफा ने उलझ कर इनके तासरात देखे। वो अब लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। वो 2 दिन बाद आएगी। मिनाल ने इजाफा किया। यकीनन अब वो इनकार कर देता। ठीक है, वो मुख्तसर जवाब देता। इनको मजीद हैरान कर गया था। मिनाल ने बुटियां खींच ली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिरकार वो फट पड़े। कैसा? इसके इत्मीनान में कमी नहीं आई थी? तुमने इसके साथ लड़ाई की है और इसको रोता हुआ छोड़कर चले गए। तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो? वो तड़प कर रह गई। सिफा सर झुका गई। आंखें फिर से नम थी। न जाने क्यों बार बार रोना आ रहा था। दिल में हौल से उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिल का खून निचोड़ रहा हो और हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी धड़कनें मध्यम पड़ती जा रही हों और वह हर लम्हा मौत के करीब जा रही हो। जो बैठकर आपको मेरी शिकायतें लगा रही है, इससे वजह पूछ लेनी थी। मिनाल ने गर्दन मोड़कर सिफा को देखा। फोन स्पीकर से आने वाली आवाज पर वो यकीनन सुन हो चुकी थी। सिफा का हलक खुश्क हुआ। इसने नम आंखें लिए ही नफी में सर हिला दिया। मुझे इस पर यकीन है। यकीनन तुमने भी बिला वजह डांटा होगा। मिनाल ने हाथ बढ़ाकर सिफा के आंसू साफ किए। वो मजीद रोने लगी थी। मैं पागल हूं क्या जो बिला वजह डांटूंगा? इब्राहिम, मिनाल को गुस्सा आया था। मुझे एक मीटिंग में जाना है। अगर आपकी तफ्तीश खत्म हो गई हो तो चला जाऊं। मिनाल अपना समूह लेकर रह गई। वो फोन बंद करके कुर्सी की पुश से टेक लगा गया था। अब लैपटॉप स्क्रीन पर लाउंज का मंजर देखा जा सकता था जहां सिफा मिनाल की गोद में चेहरा छुपाए एक बार फिर से रो रही थी। इब्राहिम ने दोनों हाथ गर्दन के पीछे टिकाए और अब वो लब काटते हुए इसको देखता रहा। आंखों में रंज वाज़ेह था। तुम्हें समझना होगा सिफा। इसके लब हिले थे। वो सामने स्क्रीन को देखे जा रहा था। इसका दिल कर रहा था कि वो एक लम्हा ज़ाया किए बिना वहां पहुंच जाए। वो इसको अपनी आगोश में महफूज बना ले। वो इसकी आंखों से बहती आप शाहर को अपने लबों से पीकर खुश कर दे। मगर वो बेबसी से बैठा था। ये ज़रूरी है, तुम्हें समझना होगा सिफा। तुम्हें अपना खौल तोड़ना होगा। तुम्हें इस खौल से बाहर निकलना होगा। ये खौल का बुत तुम्हें अपने हाथों से तोड़ना होगा। फिर चाहे इसमें तुम्हारी उंगलियां लहू लहान क्यों ना हो जाए। न जाने वो क्यों इतना सख्त हो रहा था। वो तो इसके लिए नर्म दिल था, फिर क्यों वो पत्थर हो रहा था। वो तो इसलिए मेहरबान था, फिर क्यों इस तरह कठोर हो रहा था। वो क्यों अपने ही मलाल में इजाफा कर रहा था, क्योंकि इन सुरमई आंखों का मुजरिम बनकर वो हमेशा पछताया है। इसके मलाल में, इसके रंज में हमेशा इजाफा ही हुआ है। इसलिए वो इसको नहीं, खुद को असियत दे रहा था। वो अपना दामन लहू लहान कर रहा था। वो इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएगा वो नहीं जानता था, मगर इस वक्त इसको यही सही लग रहा था। प्रिटी लेडी, प्रिटी लेडी, वो हमेशा की तरह इसको पुकारता हुआ घर में दाखिल हुआ था। पीछे ही याकूत अपना बैग उठाए चला आ रहा था। प्रिटी लेडी। वो पहले इसकी वजह से परेशान था।
اب اس کو یوں گھر میں نہ پا کر وہ بے چین ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیگ پٹکتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ ناک کیا، کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، کمرہ خالی تھا۔ اس نے سارا کمرہ چھان مارا مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ مرجان نے اپنا کمرہ دیکھا، وہ بھی خالی تھا، مگر وہ اپنے پوشن سے نکلا اور دوسری جانب گیا جہاں منال کا کمرہ تھا۔ وہ منال کے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے باعث بال چپکے ہوئے تھے۔ وہ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ سامنے منال دینا کو بیڈ پر سلا رہی تھی۔ اس کو دیکھا تو آواز دھیمی رکھنے کا اشارہ کیا۔ مرجان بکھلایا سا ادھر ادھر دیکھتا ان کے پاس پہنچا۔ پریٹی لیڈی کہاں ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ منال نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ایک نظر دینا کو دیکھا اور پھر مرجان کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ مسلسل ان سے پوچھے جا رہا تھا۔ لاؤنج میں پہنچی تو مرجان نے ان کا ہاتھ چھوڑا۔ اب وہ سخت بے چین ہو چکا تھا۔ وہ خدیجہ کی طرف گئی ہے، منال کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ان دونوں کے لیے جوس نکالنے لگی۔ واٹ؟ مگر کیوں؟ اور مجھے بتا کر بھی نہیں کہیں۔ کب آئیں گی؟ وہ سوالوں کی بوچھاڑ کرتا ہوا ان کے پاس ہی پہنچ چکا تھا۔ منال نے ایک سر جھٹکا اور اس کو گلاس تھمایا اور گلاس پکڑے لاؤنج میں آ گئی۔ انہوں نے یاقوت کو دیا اور وہ بھی الجھا سا ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سانس لے لو لڑکے، منال نے مرجان کو گھورا۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر اب ان کی جانب سوالیہ انداز میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بابا نے ان سے ناراض تھے، پھر بھی آپ نے ان کو بھیج دیا۔ بابا مزید ناراض ہو جائیں گے۔ وہ اب منہ پھلا گیا تھا۔ تمہارے بابا کی مرضی سے گئی ہے اور اب تم زیادہ اس کے باپ نہ بنو۔ جا کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ایک تو زلیخا پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ وہ اس کو ڈپٹتی کچن میں چلی گئی۔ مرجان نے ہانکوں کی طرح یاقوت کو دیکھا۔ یاقوت کندھے اچکا گیا۔ اب اس میں وہ بھلا کیا کر سکتا تھا؟ مرجان پاؤں پٹکتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے میری بیٹی؟ وہ جب سے آئی تھی خدیجہ کی گود میں سر رکھے بس رو ہی جا رہے تھے۔ اس وقت وہ دونوں صفا کے کمرے میں ہی تھی اور خدیجہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل اس کو دھونے والے کھلائے تھے۔ انہوں نے اس بار مجھے روکا بھی نہیں۔ وہ سوں سوں کرتی بولی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ہمارے لیے اداس ہوگا۔ ایک اچھا شوہر تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے ملنے پر روک ٹوک نہ لگائے۔ ان کو اس کی بے منطق باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ناراض ہے مجھ سے۔ وہ سسکی، کیوں ناراض ہے؟ صفا خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا، بس اسی بات کا جواب نہیں تھا۔ وہ اب کیا کہتی کہ اس نے ابراہیم کے دشمن کو فون کیا تھا، اس انسان کو جس نے صفا کو اغوا کیا تھا؟ یقیناً یہ جواب سن کر وہ سب اسی کو قصوروار ٹھہراتے۔ وہ اس بات پر خاموش ہو جاتی تھی اور بس رو ہی جا رہی تھی۔ صفا، ایسے آدھی ادھوری بات بتاؤ گی تو میں کیسے مدد کروں گی؟ تم پوری بات کیوں نہیں بتاتی؟ خدیجہ نے بے چینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو کہ مرجھا چکا تھا۔ میں نہیں بتا سکتی۔ وہ آنسو پونچھ گئی۔ خدیجہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ قیام قریشی حیرت زدہ سے کھڑے تھے۔ صفا نے چونک کر دیکھا تو فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور سر پر دوپٹہ لیا۔ وہ چلتے ہوئے آئے اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم بابا۔ وہ من آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں میں بابا۔ اس کی آواز اسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پریشان کیوں ہوں؟ انہوں نے پوچھا تو صفا نے بے بسی سے چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھا۔ وہ شفقت سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نگاہ کے لیے صفا ترس کر رہ گئی تھی۔ یہ وہی نگاہ تھی جو زاویار کی موت سے پہلے ہوا کرتی تھی جب وہ اپنے بابا کی بیٹی ہوا کرتی تھی، نہ کہ ابراہیم کی بیوی۔ وہ بے بسی سے سر ایک جانب گرا گئی۔ آنسو ایک بار پھر سے امد آئے تھے۔ قیام صاحب نے پریشانی سے خدیجہ کو دیکھا۔ وہ گردن ایک جانب گرا گئی، یعنی وہ بھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ کیا ہو گیا میری بیٹی کو؟ انہوں نے شفقت سے پچکارا تو صفا نے ان کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیا۔ بابا، وہ ہچکیوں میں رو دی۔ صفا، وہ پریشان ہوئی۔ بابا، میں بد کردار نہیں ہوں۔ وہ اپنے باپ کے سامنے بکھر گئی۔ وہ اپنی ماں سے اپنی بات چھپانے میں کامیاب ٹھہری تھی، مگر اپنے باپ کی آنکھوں میں محبت اور شفقت دیکھ کر وہ خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ اس کے الفاظ پر قیام قریشی کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ کیسی بات کر رہی تھی؟ خدیجہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اس کی جانب دیکھا۔ میں بس پریشان تھی۔ میں گنہگار نہیں ہوں۔ میں ایسی نہیں ہوں۔ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، کسی سے کوئی رابطہ نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور ہچکیوں میں اپنی آدھی ادھوری بات بتا رہی تھی۔ صفا ادھر دیکھو بیٹا۔ قیام قریشی نے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ اس کے آنسو پوچھے صفا کے دل سے کسی حد تک بوجھ اتر چکا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔
मैं अपनी बेटी पर भरोसा करता हूँ, किसने इल्ज़ाम लगाया तुम पर? मैं इसकी जान ले लूँगा। वो मजबूत लहजे में बोले थे। सिफा ने नफ़ी में सर हिलाया। इल्ज़ाम नहीं लगाया। मगर क्या? वो बेचैन थे। मगर वो गलत समझ रहे हैं। मुझे लगता है वो यही समझ रहे हैं। बाबा, बाबा मैं मर जाऊंगी, वो तड़प कर बोली। खतीजा ने इसको अपनी आगोश में छुपा लिया। आप बात करें सुफियान साहब से, आखिर हुआ क्या है? खतीजा ने क़याम की जानिब देखकर, इनकी आंखें ज़ब्त के मारे लाल हो रही थी, वो एक बार फिर से सिसक रही थी। क़याम साहब मुठियाँ भींच कर उठ खड़े हुए। वो कमरे से निकल गए। बस मेरा बच्चा, रोना बंद करो। यकीनन इसको कोई गलत फहमी हुई होगी और देखना ये दूर हो जाएगी। वो उसको पुचकार रही थी। अम्मी मुझे लग रहा है कि मेरा दिल बंद हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही अम्मी। वो घटती सांसों के बीच बोली तो खतीजा का रंग फक हुआ। सिफा इधर देखो। इन्होंने इसका चेहरा सामने किया। इसका चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो सफ़ा? क्यों तुम सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती? ये छोटी सी बात। इन्होंने इसकी आंखों की पुतलियां साकत होते देखी तो अपनी बात अधूरी छोड़कर इसकी दराज से मेडिसिन निकाली और जल्दी से इसको दवा खिलाती। वो अब इसको फिर से अपनी गोद में छुपाए बैठी थी। वो कुछ ही देर में गहरी नींद सो चुकी थी। शाम हो रही थी। वो ऑफिस की मीटिंग रूम से बाहर निकला तो बाहर ही सुफियान गुरसी खड़े थे। वो शायद इसी के मुंतजर थे। क्या हुआ? वो चलता वन के पास आया। आज ऑफिस की याद कैसे आ गई? इन्होंने आंखें सुकेड़ी। वो लोग राहदारी में खड़े थे। इब्राहिम ने इधर उधर देखा। सब कुछ अपने मामूल पर था। आप ही कहते हैं कि मुझे आपका बाजू बनना चाहिए। वो कंधे उचका गया। और ये बाजू आज ही क्यों हरकत कर रहा है? इससे पहले तो इसको फालिज पड़ा रहता है। वो मुठियां भीज गए। कम ऑन, मेरी नीयत पर शक न करें। आपकी प्रॉपर्टी मेरी ही है, इसलिए कहीं कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। वो कमाल बेनियाजी से बोलता इनको मजीद तपा किया था। सिफा से किस बात पर लड़ाई हुई है? इब्राहिम कुछ पल इनकी जानिब देखे गया, फिर इसने गर्दन एक जानिब गिराई। कभी मैंने आपसे पूछा कि आपने मामा से लड़ाई क्यों की है? इब्राहिम, अब की बात इनकी आवाज़ बुलंद हुई थी। काम करते हुए वर्कर्स मतवज्जा हुए थे। इन्होंने मुड़कर देखा तो सब लोग अपने अपने काम में लग गए। वो बाप बेटा फिर से आमने सामने थे। कोई भी मदाखलत करके अपनी जान का अजाब मोल नहीं ले सकता था। कमाल है यार, इसने सारे खानदान को मेरी शिकायत लगा दी। इब्राहिम ने बेचारगी से अपने बाप को देखा। तुम? इन्होंने उंगली खड़ी की। वह कभी कभी बहुत ठीक साबित होता था। इनको शक होता था क्या ये इनका ही बेटा है या मिस्र से कोई और ही वापस आया है, क्योंकि मिस्र जाने से पहले वो ऐसा नहीं था। तुम जाओ और इस बच्ची को लेकर आओ। जो भी मामलात हैं इनको तय करो और इस बदमज़गी को ख़त्म करो। वो वलीमे के लिए गई है एंजॉय करने। वो बेनियाजी से कहकर सुफियान इसका मुंह देख कर रह गए। वो वहाँ रो रही है और तुम एंजॉय करने की बात कर रहे हो? वो तड़क कर बोले थे। तो किसने कहा है रोने को? मैंने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा। इसको चाहिए कि शादी पर गई है, शादी एंजॉय करे। इब्राहिम, अगर कुछ और नहीं कहना तो मैं जाऊं, एक क्लाइंट से मिलना है। वो घड़ी पर वक्त देखता ढिठाई से बोला था। सुफियान गुरसीस का मुंह देख कर रह गए। भूल गए जब वो जिंदगी मौत की कश्मकश में की थी, कैसे तड़प रहे थे तुम, और अब इस तरह से फाग बने हुए हो। इन्होंने इसको याद दिलाने की कोशिश की। इब्राहिम के जबड़े बाहम पेवस्त हुए, हलक में कांटे से उगाए थे। इसने जब्त का घूंट हलक से उतारा। वो जब बीमार थी, जिंदगी मौत की कश्मकश में थी, मैंने सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाया था। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया था और इसकी वापसी का इंतज़ार किया था। मैं किसी बशर के कदमों में नहीं गिर गया था। जाकर इसकी आंखों में कुछ डर आया था जिसका अंदाज़ा सुफियान गुरसी के लिए लगाना मुश्किल था। हुआ क्या है बताना पसंद करोगे? वो अब की बार कदरे नरमी से बोले थे। इब्राहिम ने नफ़ी में सर झटका और इनके कंधे पर हाथ रखा। आप परेशान ना हो, मैं इसको कभी ऐसी वैसी कोई तकलीफ नहीं दूंगा जो इसकी बर्दाश्त से बाहर हो। मगर इसको समझना चाहिए कि ज़िंदगी ना तो शौहर की मोहब्बत की तरह होती है और ना ही माँ की ममता की तरह होती है। ये ज़िंदगी बहुत जालिम होती है जिसके हाथ में हर वक्त अजियत का कोड़ा मौजूद रहता है। अगर वो यूं ही फरजाइल रहेगी तो वक्त की एक ज़र्ब भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो इनसे कहता वहाँ से रुका नहीं। सुफियान साहब ठंडी सांस भरकर रह गए। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।